इस दफे भी भारत बाज नहीं आया। उसने एक बार फिर बांग्लादेश में अपने दहशतगर्द नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश की सियासत के एक उभरते हुए चमकते सितारे उस्मान हादी को उस पर एक कातिलाना हमला करवाया। हमले से चंद घंटे पहले उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। इस हमले के पीछे भारत की एक बहुत गहरी साजिश है। मरकजी मुल्जिम फैसल करीम मसूद है, जो छात्रा लीग का साबिक लीडर है और वही शूटर भी था। और एक बार फिर इन दहशतगर्दों ने पनाह हिंदुस्तान में ही ली है। बांग्लादेश हिंदुस्तान ताल्लुकात मजीद खराब होंगे क्योंकि मुल्जिमों का हिंदुस्तान भागना हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का सबूत है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने 2024 में तलबा का एक शानदार इनकलाब देखा, जिसने उस वक्त की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली। इसके बाद से बांग्लादेश में एक बड़ी नजरियाती तब्दीली आई है, जहां हसीना की अवामी लीग और उसके मिलिटेंट विंग मुक्ति बाहिनी को इल्जामात और मुकदमात का सामना है और बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीली आई है। प्रो इंडिया से एक आजाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान से रवाबित बहाल हुए हैं और अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने का भी ख्वाह है। बांग्लादेश में इस इनकलाब के दौरान एक नई क़यादत सामने आई। नौजवान लीडर जो 2024 के इनकलाब में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, वो सियासी उफक पर उभरने लगे। लेकिन हिंदुस्तान जो इलाकाई और आलमी गुंडागर्दी का मंबा भी है, उसका एपिसेंटर भी है और इस दहशतगर्दी और गुंडागर्दी को वो एक्सपोर्ट भी करता है, उसे एक आंख नहीं पाया। ये हिंदुस्तान की एक रीत है, रिवाज है, ये उनकी एक आदत है। चाहे नेपाल में बेचैनी हो, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो, अमेरिका में सिख लीडर गुरवंत सिंह पुन्नू पर हमले की कोशिश हो, मशरक़ वस्ता में आबदोज़ों के राज चुराकर इसराइल को देने हों, पाकिस्तान में फितना उल हिंद या फितना उल खवारिज को सपोर्ट करना हो, ये सब का सब भारत ही से शुरू होता है। और उनकी फिल्मों में भी वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में जासूस भेजकर दहशतगर्दी करते हैं। और जनाब, इस दफ़े भी भारत बाज नहीं आया। उसने एक बार फिर बांग्लादेश में अपने दहशतगर्द नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश की सियासत के एक उभरते हुए चमकते सितारे उस्मान हादी को जुमे के रोज उस पर एक कातिलाना हमला करवाया। और कल रात उस्मान हादी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके असरात क्या होंगे, आज इस पर बात करेंगे। तो अगले 10-15 मिनट के लिए तवज्जो जरा इधर। और अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो जनाब, अब आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया हुआ क्या। उस्मान हादी, जो इस्लामी तंजीम इनकलाब मंचा के तर्जुमान थे और आने वाले इंतखाबात में ढाका से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे थे, को जुमा के रोज बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में गोली मार दी गई और वो शदीद जख्मी हो गए। ये हमला इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद हुआ, जो 11 दिसंबर को किया गया। उस्मान हादी रिक्शे में सफर कर रहे थे जब मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग की। हमले से चंद घंटे पहले उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें हिंदुस्तान की 7 बहनें यानी शुमाल मशरकी रियासतों को शामिल किया गया था। यह हमला बीजे नगर इलाके में दोपहर तकरीबन 2:30 बजे पेश आया, जहां सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल रिक्शे के पीछे से आती है, दाईं तरफ को रुकती है और पीछे बैठा शख्स बहुत करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस्मान हादी पर गोली चलाता है। दोनों हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और ये पूरा वाकया चंद सेकंड्स में खत्म हो गया, जिसके बाद हमलावर फौरन फरार हो गए। इनकलाब मंचा के एक और कारकुन मोहम्मद रफी,
جو پیچھے ایک دوسرے رکشے میں آ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد وہ ہائی کورٹ کے علاقے میں لنچ کے لیے جا رہے تھے جب بیجے نگر میں دو لوگوں نے عثمان ہادی پر گولیاں چلا دیں اور فرار ہو گئے۔ عثمان ہادی کو فوراً ڈھاکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں سر میں گولی لگی تھی اور حالت نازک تھی۔ انہیں لائف سپورٹ پر رکھا گیا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل اسد الزماں نے بتایا کہ عثمان ہادی کو سر کے علاوہ سینے اور ٹانگ میں بھی زخم آئے تھے اور ٹانگ کا زخم شاید رکشے سے گرنے کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور ڈاکٹر زاہد ریحان انہوں نے کہا کہ ان کی حالت انتہائی نازک تھی۔ انہیں 2 بار کارڈیاک اریسٹ ہوا اور بہت خون ضائع ہو چکا۔ گولی سر سے آر پار ہو گئی تھی لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دماغ میں پھنسے ہوئے تھے۔ بعد میں انہیں ایور کیئر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں سرجری ہوئی۔ پھر انہیں مزید علاج کے لیے سنگاپور ایئر لفٹ کیا گیا لیکن 18 دسمبر 2025 کو سنگاپور جنرل ہاسپٹل میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہ شہید ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابات کے ماحول میں دہشت گردی کے ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے اور سخت سزا دینے کی ہدایت کی۔ اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں تقریباً 14 لوگ حراست میں لیے گئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں۔ مرکزی ملزم فیصل کریم مسعود ہے جو چھاترا لیگ کا سابق لیڈر ہے اور وہی شوٹر بھی تھا، اور اس کا ساتھی عالمگیر شیخ جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ یہ دونوں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ہندوستان بھاگ گئے اور اب تک گرفتار نہیں ہوئے، یعنی حقیقی مجرم ابھی تک آزاد ہیں اور ایک بار پھر ان دہشت گردوں نے پناہ ہندوستان میں ہی لی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں مرکزی ملزم کے قریبی رشتہ دار شامل ہیں جیسے اس کی بیوی ساجدہ پروین، سامعہ بھائی واحد احمد شیپو، باپ ہمایوں کبیر اور ماں حسنی بیگم۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ بنگلہ دیش گزشتہ 2 سال کے دوران ایک رولر کوسٹر رائڈ پر سوار ہے۔ ایک نازک دور ہے، ٹرانزیشن، تبدیلی کا دور۔ یہ وقت بہت حساس ہے اور اس کے لیے بنگلہ دیشیوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ شیخ حسینہ کے ظالمانہ و آمرانہ دور کا مقابلہ کیا ہے۔ حسینہ واجد جس نے 2009 سے 2024 تک اقتدار سنبھالا، اپنے ناقدین پر تشدد کیا، اپوزیشن لیڈرز جیسے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی کے لیڈروں کو جیل میں ڈالا، جعلی مقدمات بنائے، ماورائے عدالت قتل کروائے، ریپڈ ایکشن بٹالین جیسی فورسز سے ہزاروں لوگوں کو غائب کرایا جن میں سے 600 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، انتخابات میں دھاندلیاں کی۔ 2018 اور 2024 کے انتخابات کو اپوزیشن نے اسی وجہ سے بائیکاٹ کیا کہ یہ آزاد نہیں تھے۔ عدلیہ اور میڈیا پر کنٹرول کر کے آزادی اظہار کو کچل دیا۔ ہندوستان کی کٹ پتلی کی طرح کام کرنے والی حسینہ واجد ہندوستان کو بندرگاہوں تک رسائی دی، سرحدی قتل کو نظر انداز کیا، معیشت کو مکمل طور پر ہندوستانی انحصار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کو کمزور کیا۔ عوامی لیگ نے مفتی بانی کو استعمال کر کے مخالفین کو دبایا، مروایا، ہراساں کیا اور ہندوستانی مفادات کی حفاظت کی، جیسے ٹرانزٹ معاہدے اور پانی کی تقسیم میں ہندوستان کی مکمل حمایت۔ پھر جون 2024 میں ایک موڑ آیا۔ نوکریوں کے کوٹا سسٹم کو لے کر ملک میں احتجاج شروع ہو گئے، جو دراصل 30% کوٹا آزادی کے جنگجوؤں کی اولادوں کے لیے مختص کرنے کے خلاف تھا۔ یہ کوٹا صرف عوامی لیگ کے حامیوں اور غنوں کو نوازنے کے لیے تھا۔ کرپشن، غربت، مہنگائی اور آوریت کی وجہ سے نوجوان غصے میں تھے۔ جولائی میں پولیس کی فائرنگ سے درجنوں طلبہ مارے گئے کیونکہ وہ احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ احتجاج انقلاب میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔
عام ہڑتال ہوئی، فوج کو مداخلت کرنا پڑی اور بالآخر 5 اگست 2024 کو حسینہ ملک چھوڑ کر ہندوستان بھاگ گئیں۔ یہ احتجاج طلبہ کی طرف سے شروع ہوئے لیکن جلد ہی عوامی سطح پر پھیل گئے، جن میں 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی انقلاب تھا۔ انقلاب کے بعد محمد یونس کی عبوری حکومت آئی جو اصلاحات لا رہی ہے، جیسے الیکشن کمیشن اور عدلیہ میں تبدیلیاں۔ مئی 2025 میں عوامی لیگ کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی، پارٹی کو انتخابات سے روک دیا گیا، اور کئی سینئر لیڈرز گرفتار ہو گئے جنہیں جنگی جرائم اور کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے۔ نئی پارٹیاں بنی جیسے نیشنل سٹیزن پارٹی جو طلبہ کی ہے، اور اس نے ڈیموکریٹک سنسکار گٹھ جوڑ بنایا جس میں امر بنگلہ دیش پارٹی اور راشٹر سنسکرتی آندولن شامل ہیں۔ این سی پی نے 125 امیدواروں کی فہرست جاری کی جن میں 14 خواتین ہیں۔ بنگلہ دیش نے ہندوستانی اثر سے آزاد ہونے کا فیصلہ کیا، حسینہ کو سزائے موت سنائی، اور بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ ہندوستانی مداخلت کے خلاف احتجاج کیے، پاکستان سے سفارتی روابط بڑھائے، جیسے اعلیٰ سطحی دورے، چین سے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا، ہندوستانی درآمدات پر انحصار کم کیا، تیستا پانی کی تقسیم اور سرحدی مسائل پر سخت موقف اپنایا جو بنگلہ دیش کے حق پر تھا، اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے علاقائی اتحاد تلاش کیے۔ اور اب 12 فروری کو بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ عثمان ہادی جو ایک انقلاب کا لیڈر تھا، جو معلم تھا، درس و تدریس سے اس کا تعلق تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا، ایک عام آدمی، ایک آزادی کا خواہاں بنگلہ دیشی، ایک مسلمان۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے لیے اچھا چاہتا تھا، وہ بھارت کا غلام بننے سے انکار کرتا تھا، وہ اپنے ملک کو آزادی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس جرم کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن عثمان ہادی کی شہادت کا آنے والے 12 فروری 2026 کے انتخابات پر اثر پڑ سکتا ہے، سیاسی تشدد کا خوف بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اینٹی انڈیا جذبات کو مزید بھڑکائے گا۔ لوگ انقلاب منچ اور اینٹی عوامی لیگ گروپس کی طرف اور راغب ہوں گے۔ امیدواروں میں اینٹی انڈیا امیدواروں کو تقویت ملے گی۔ بنگلہ دیش ہندوستان تعلقات مزید خراب ہوں گے کیونکہ ملزموں کا ہندوستان بھاگنا ہندوستانی دہشت گردی کا ثبوت ہے، اور دراصل اس حملے کے پیچھے بھارت کی ایک بہت گہری سازش ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ انتخابات کو سبوٹاژ کرے بنگلہ دیش میں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہراساں ہو جائیں، خوف میں آ جائیں، ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہو، پولرائزیشن بڑھے، عدم استحکام ہو، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ لیکن ابھی تک انتخابات معلومات کے مطابق اسکیجول پر ہی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ نہ صرف بنگلہ دیش میں الیکشن وقت پر ہوں گے، منصفانہ ہوں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ترقی و انصاف کا سورج۔ لیکن اس صبح تک پہنچنے کے سفر میں ہادی عثمان جیسے کئی شہیدوں کا لہو شامل ہے جنہیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میری تمام نیک تمنائیں بنگلہ دیش کے ساتھ عثمان ہادی کے لیے، ڈھیروں دعائیں، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے، اور انشاءاللہ بنگلہ دیش آزادی اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔